नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस पर, जिसमें पुलिस दो मुल्ज़िमान अरमगान कुरैशी और शिराज को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों के दोनों इस वक्त जेल में हैं। पुलिस के तफ्तीशी अफसरान जो है उन्होंने अपनी तफ्तीश तकरीबन मुकम्मल कर ली है और दावा किया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर इसका चालान कोर्ट में जमा कर दिया जाएगा। पुलिस के पास बहुत अहम तरीन शवाहिद इन दोनों मुल्ज़िमों के जुर्म को साबित करने के लिए मौजूद हैं। वाक़याती शहादतों का एक अंबार लगा हुआ है, जिसकी मदद से पुलिस इन दोनों मुल्ज़िमों को जो है कत्ल के इस भयानक जुर्म में जो है वो करारे वाकई सज़ा दिलवाने में कामयाब हो जाएगी। ये दावा जो है तफ्तीशी अफसरों की जानिब से किया जा रहा है। मुल्ज़िम अरमगान कुरैशी को अगर मौका मिलता तो वो यकीनन अपने साथी शिराज का काम भी तमाम कर देता, क्योंकि उससे शिराज की तरफ से ये धड़का लगा रहता था कि कहीं वो जो है बांडा ना फोड़ दे, वो अपने साथ साथ खुद उसकी गिरफ्तारी के और उसकी तबाही और बर्बादी का बाइस भी न बन जाए। मुल्ज़िम अरमगान कुरैशी को साबिका मेयर कराची के बेटे तैमूर वसीम से क्या डर था? वो उनसे इतने ज़्यादा क्यों खौफज़दा थे कि अपनी जान बचाने के लिए मुल्ज़िम अरमगान को एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, पूरे 50 सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़े और फिर अपने बंगला नंबर 35 ख़ियाबान मोमिन स्ट्रीट नंबर 7 को एक तरीके से उन्होंने जो है वो नो गो एरिया बना दिया था। मुल्ज़िम ने हर आने जाने वाली गाड़ियों को रोक कर उसकी तलाशी लिया करता था, जिस पर बाद में इलाके के लोगों ने उनकी शिकायत भी कर दी थी। और मुल्ज़िम अरमगान कुरैशी और शिराज मुस्तफ़ा आमिर का काम तमाम करने के बाद जब वापस बंगले लौटे तो सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारी नुमाइंदा खसूसी पूजारन जी ने बहुत ही अहम तरीन मालूमात जो है वो मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल और अगवा के केस से मुतालिक और ज़ेर हिरासत दोनों मुल्ज़िमों अरमगान और शिराज से मुतालिक भिजवाई है। रोंगटे खड़े कर देने वाली उनकी ये मालूमातें, बड़ी ही मेहनत किए उन्होंने जो है एंटी वायलेंट क्राइम सेल के दफातर का दौरा किया और उसके बाद जो है वो सेंट्रल जेल कराची के चक्कर लगाती रही, जिसके नतीजे में उन्हें ये अहम तरीन मालूमात हासिल हो सकी है। कहा यह जा रहा है कि जब दोनों मुल्ज़िमान ने धाबे जी यानी बलूचिस्तान के इलाके में मुस्तफ़ा आमिर का काम तमाम कर दिया, गाड़ी को आग लगा दी, तो उसके बाद दोनों वहाँ से वापस लौटे, पैदल आए, होटल में गए, नाश्ता किया, खाना खाया और थके हारे बड़ी मुश्किल से जो है वो अपने बंगला नंबर 35 डिफेंस पहुँचे। दोनों मुल्ज़िमों का कहना है कि उन्हें सिर्फ डर था उस वीराने में, उस बियाबान में जंगली जानवरों से, क्योंकि जंगली जानवरों की वो खुराक न बन जाए। उन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं था, दूसरे लोगों को भी खौफ नहीं था, हालांकि वो कत्ल की भयानक वारदात करके आए थे, लेकिन उन्हें अगर डर था तो सिर्फ और सिर्फ जानवरों का डर था, कहीं वो जानवरों का शिकार ना हो जाए। जब वो अपने घर पहुँचे तो तब जाके उन्होंने सुकून का सांस लिया। शिराज डरा हुआ था, घबराया हुआ था, पसीने उसके छूट रहे थे। मुल्ज़िम अरमगान उसे तसल्ली दे रहा था कि भूल जाओ जो कुछ हो गया, उससे एक फ़िल्म समझो, डरावनी फ़िल्म, कि तुमने कोई डरावनी फ़िल्म देखी है, तुम्हें कुछ याद नहीं कि तुमने क्या किया, मैंने क्या किया। लेकिन उसके बावजूद कहता है शिराज डरा हुआ था और मुल्ज़िम अरमगान को इस बात का ही डर लगा रहता था कि कहीं ये कमज़ोर तरीन मुल्ज़िम जो है शिराज कहीं भांडा ना फोड़ दे, कहीं किसी के सामने उगल ना दे, अपने साथ साथ खुद उसकी अपनी तबाही बर्बादी का ज़िम्मेदार भी न बन जाए। लेकिन वो उसे तसल्लियाँ देता रहा, समझाता रहा कि मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मेरी दौलत है ना,
ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بس تم اپنی زبان کو بند رکھو، جیسا میں کہوں ویسے ہی کرتے رہو۔ اس طرح اسے تسلی دے کر جو ہے وہ مطمئن کرتا رہا۔ اس کے باوجود جب اس نے اس وقت گھر جانے کی ضد کی تو ارمغان نے کہا کہ نہیں، پہلے ذرا سا فریش ہو جاؤ، اس کے بعد تم گھر چلے جانا۔ جس کے بعد دونوں نے جو ہے وہ نہائے دھوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنے ایک جو ان کے دوست تھے ان کو ٹیلی فون کیا، مسٹر عمران کو۔ عمران کے ذریعے جو ہے وہ انہوں نے 2 خوبصورت لڑکیاں منگوائی۔ ایک کا نام بتایا جا رہا ہے، کیا نام ہے، ہانیہ، اور دوسری ببلی۔ کہتے ہیں مبین طور پر 1 لاکھ روپے انہیں دیے۔ دونوں لڑکیاں آئی اور دونوں لڑکیوں سے پہلے دونوں ملزموں نے جو ہے وہ مساج کروایا۔ 1-1.5 گھنٹے تک وہ مساج کرواتے رہے۔ اس دوران وہ ویڈ کا استعمال کرتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ رنگ رلیاں منائیں انہی لڑکیوں سے، اپنا دل بہلایا خود کو فریش کرنے کے لیے۔ یعنی کہ ایک انتہائی بھیانک جرم کرنے کے بعد وہ آئے تھے، اس جرم کی وجہ سے وہ تھک چکے تھے، تھکاوٹ سے 2 چور ہو چکے تھے۔ اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ملزموں نے ان 2 لڑکیوں کی خدمات لی، ان سے پہلے مساج کروایا اور پھر ان سے رنگ رلیاں یعنی کہ عیاشیاں کرتے رہے یہ خونی درندے۔ سب سے پہلا ان کا کام یہ تھا مصطفیٰ عامر کو بھیانک طریقے سے قتل کرنے کے بعد، جس کے بعد کہتے ہیں کہ شیراز اپنے گھر چلا گیا۔ ملزم نے شیراز کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے کسی کو کچھ کہا تو پھر تمہیں بھی میں مصطفیٰ عامر کے پاس پہنچا دوں گا۔ یہ اب بات سامنے آئی خود ملزم ارمغان کے اپنے بیان کی روشنی میں۔ ملزم ارمغان سے جب پوچھا گیا کہ آخر سابقہ میئر کراچی کے بیٹے تیمور وسیم سے تمہیں کیا جھگڑا تھا، اور تم نے یہ 50 سیکورٹی گارڈ کیوں رکھے تھے، اور تم نے پولیس کے طرز پر جو ہے وہ اپنے بنگلے کے سامنے سے گزرنے والی روڈ پر جو ہے وہ ناکے کیوں لگائے تھے، علاقے کے نو گو ایریا آپ نے کیوں بنایا تھا، جس کی وجہ سے کوئی حسن رضا نامی شخص نے جو کمپلینٹ بھی کی تھی SSP ساؤتھ کو، جس کے بعد جو ہے وہ انکوائری بھی شروع ہو گئی تھی، اس کے بعد یہ ناکے ختم ہوئے تھے۔ اس پر جو ہے ملزم ارمغان کا یہ کہنا تھا کہ تیمور وسیم کی نظریں اس کے کاروبار پر تھی، وہ اسے تھریٹ کر رہا تھا، اسے دھمکی دے رہا تھا کہ جو تم کال سینٹر چلا رہے ہو اس کال سینٹر میں اس سے 50% کا پارٹنر بناؤ، ورنہ تمہارا یہ کاروبار نہیں چلے گا، نہ صرف کاروبار چلے گا، تم بھی نہیں رہو گے۔ یہ ملزم ارمغان کا کہنا ہے کہ اسے تیمور نے دھمکی دی تھی، جس کے بعد جو ہے اسے معلوم تھا کہ تیمور جو ہے وہ سابقہ میئر کراچی کا بیٹا ہے اور ان کے تعلقات کون سی تنظیم سے ہے، تو وہ اس کی وجہ سے خوفزدہ تھا کہ تنظیم بہت ہی خطرناک ہے۔ خود بلال ٹینشن نے بھی کہا تھا کہ ان سے پنگا مت لینا، اگر ان سے پنگا لوگے تو نہ تم بچ پاؤ گے نہ میں بچ پاؤں گا، ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ جس پر جو ہے ملزم کا کہنا ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں، میں بھی کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہوں، میں بھی جو ہے وہ میرے بھی تعلقات ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ملزم نے جو ہے وہ پھر 50 سیکورٹی گارڈ رکھیں، اور پھر جو ہے وہ اپنی گلی میں جو ہے روڈ پر جو ہے جہاں ان کا بنگلہ ہے 35 نمبر خیابان مومن پر، انہوں نے پھر ناکے لگائے، پولیس والوں کو جو ہے وہ اپنے سیکورٹی گارڈ کے ذریعے لوگوں کی چیکنگ شروع کر دی۔ 4 ڈالوں میں جو ہے وہ سیکورٹی گارڈ تھے، اور وہ آگے پیچھے جو ہے وہ خود ملزم ارمغان کی گاڑی کے گھوما کرتے تھے انہیں تحفظ دینے کے لیے۔ تو یہ صرف وہ ڈر تھا تیمور وسیم کا، کیونکہ تیمور وسیم جو ہے وہ اس کے کاروبار میں پارٹنرشپ حاصل کرنا چاہ رہا تھا، اور ملزم انہیں جو ہے وہ پارٹنر نہیں بننے دے رہا تھا، جس کی وجہ سے دونوں میں کلیش تھا۔ وہ پھر یہ مقدمات بھی اس کے خلاف درج ہوئے، کسٹم کا مقدمہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک وکیل جتوئی نے اس کے خلاف جو ہے کہتے ہیں کہ خود بوڈ بیسن تھانے میں FIR درج کرائی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ خود وکیل کا جو برادر نسبتی ہے وہ ان کا دوست بھی ہے، اور ان کا جو ہے وہ کاروبار بھی ان کے ساتھ تھا، سیفی کے ساتھ، تو کچھ پیسوں کا لین دین تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے جو برادر نسبتی وکیل ہے انہوں نے جو ہے بوڈ بیسن تھانے میں دھمکی دینے کی FIR ان کے خلاف درج کرائی۔ یہ کہنا ہے خود ملزم ارمغان قریشی کا۔ اب ارمغان قریشی جو ہے وہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو لڑکی کو
روما کو آپ نے بلایا، اور روما کو جب روما نے جو بھی کچھ کیا، جہاں بھی تمہیں کاٹا اس نے نازک حصے پر، اس کی اطلاع مقتول تک کیسے پہنچی؟ جب مقتول نے تمہیں جو ہے وہ ایک چھلے ہوئے کیلے کی موجی بنا کے بھیجی، جس پر تم مشتعل ہو گئے، اور تم نے اس کے بعد اسے قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ تو ملزم کا یہ کہنا ہے کہ اسے شک تھا کہ یہ روما نے جو ہے اسے بتایا ہوگا، اس لیے دوسرے دن روما کو انہوں نے بلایا، اور روما کو انہوں نے بہت زیادہ ٹارچر کیا، تشدد کیا، اور اس کے بعد روما کو لے کے شیراز، اور وہ دونوں گئے ہاسپٹل، لیکن اسپتال میں وہ نہیں گئے بلکہ خود شیراز گیا، اور وہاں پر روما نے یہ کہا کہ اس کے ساتھ ڈکیتی اور ڈاکو نے جو ہے وہ مزاحمت پر جو ہے اسے زخمی کیا ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر بھی سمجھ گئے تھے کہ معاملہ کچھ اور ہے، اور خود ڈیفینس کے جو پولیس والے آئے تھے وہ بھی سمجھے کہ معاملہ کچھ اور ہے، لیکن پیسے لے کے جو ہے وہ معاملے کو وہاں پر رفع دفع کر دیا تھا۔ روما کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک دو بار جو ہے وہ مصطفیٰ عامر سے مل چکی ہے، زیادہ اس کی ملاقاتیں نہیں، لیکن اس نے جو ہے اس واقعے کا ذکر جو ہے وہ مصطفیٰ عامر سے نہیں کیا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہو گیا تھا کہ مصطفیٰ عامر نے اسی وقت جو ہے وہ چھلے ہوئے کیلے کی ایک موجی بنا کے اس سے بھیجی، جو بعد میں اس کی موت کا باعث بنی، اور ملزم ارمغان نے اس سے ٹریپ کیا، اس سے ویڈ منگایا، وہ ویڈ جو کہ ایک ماشا جو ہے وہ 1,15,000 کا ملتا ہے، وہ اس سے 1.5 لاکھ روپے میں اس سے لینے کی جو ہے آفر کی، جس کی وجہ سے لالچ میں آ کے جو ہے وہ مصطفیٰ عامر وہاں اس کے بنگلے پہنچتا ہے، اور وہیں پر وہ ٹریپ ہو جاتا ہے، وہی ویڈ پینے کے بہانے جو وہ اسے بیچنے کے لیے آیا تھا۔ یہ انکشاف جو ہے خود روما نے اپنے بیان میں کیا ہے مصطفیٰ عامر کو ٹریپ کروانے سے متعلق۔ تو یہ معلومات تھی، اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھئی یہ جو ہائیڈنگ زون تم نے لیا ہے اس مصطفیٰ عامر کی وہاں لے جانے کا اور وہاں اسے زندہ جلانے کا، تو یہ آئیڈیا تمہارے ذہن میں کیسے آیا؟ کیا تم دونوں اکیلے وہاں گئے تھے، یا تمہارے ساتھ کوئی تیسرا بھی تھا جو تم لوگوں کی رہنمائی کر رہا تھا؟ اس پر ملزم ارمغان نے کہا کہ نہیں، یہ میں نے گوگل سے سرچ کیا کہ کون سا ہائیڈنگ زون ہے کراچی سے، کلفٹن سے بلوچستان جانے کے لیے۔ تو وہ جو جس طریقے سے گوگل نے گائیڈ کیا، اسی نقشے کو میپ پر جو ہے میں نے اس کو اپنے فون پر ڈالے، اور اس پر جو ہے ہم اس کو فالو کرتے کرتے جو ہے وہ اس رات جو ہے وہاں پہنچے، اور وہاں پر جا کے پھر میں نے یہ کام تمام کیا خود ملزم شیراز کا، کہ یہ ان کا کہنا ہے۔ تو یہ کچھ یونیک معلومات تھی اس مصطفیٰ عامر کے اغوا قتل کیس سے متعلق۔ دونوں ملزموں کے یہ تازہ ترین بیانات سامنے آئے ہیں۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزم ارمغان جو ہے وہ جو بھی ہے کرمنل ہے، جیسا بھی ہے، لیکن کہتا وہ سچ ہے۔ اب تک جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں پولیس نے اس کی تصدیق کی، ایک ایک بات جو ہے وہ درست ثابت ہوئی ہے۔ ملزم کے ساتھ اس واردات میں سوائے شیراز کے اور کوئی نہیں تھا، اور شیراز اس کی مجبوری تھی، اس کا دوست کم اور اس کا ملازم زیادہ تھا، کیونکہ شیراز کا NIC نیشنل شناختی کارڈ بھی وہ اکثر استعمال کیا کرتا تھا۔ 1,00,000 2,00,000 3,00,000 5,00,000 روپے جب اس کو ضرورت پڑتی تھی تو ملزم ارمغان اسے دیا کرتا تھا، اور اس کے بعد اسے اپنے اشاروں پر چلایا کرتا تھا، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے خود مصطفیٰ عامر پر ٹارچر کرنا، اور اس کے بعد اس سے قتل کرنے میں اس کا ساتھ دینا۔ ملزم شیراز نے یہ بھی رقم لے کے ان کا ساتھ دیا تھا اس قتل کیس میں، لیکن اس سے یہ سب کچھ کروانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس نے چناؤ جو ہے کسی غلط شخص کا کیا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے، اور اس کی کمزوری جو ہے اس کی نہ صرف اپنی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خود میری بھی تباہی اور بربادی کا باعث بنے گی، جو کہ بعد میں حالات اور واقعات نے ثابت کر دیا کہ خود تو ڈوبے صنم ہمیں بھی لے ڈوبے نے، خود بھی گرفتار ہوا، اور اپنے بیان کی روشنی میں اپنے جرم کا اعتراف کر کے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس قتل کیس میں جو ہے پوری طریقے سے ملوث کرا دی، اور سارے کے سارے شواہد جو ہے اس نے پولیس کو پیش کر دی، اور ان شواہد کے نتیجے میں اب پھانسی کے پندے سے نہ تو اس کا بچنا ممکن ہے اور نہ ہی میرا بچنا ممکن ہے۔ اب یہ کہتا ہے خود ملزم ارمغان قریشی۔ اب
पुलिस के जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो तो बहुत ज़्यादा मुतमईन दिखाई दे रहे हैं बकौल पुजारन जी के, कि उनका ये कहना है कि हमारे पास इतने ज़्यादा एविडेंस है, इतने ज़्यादा है कि मुल्ज़िम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार भी इनकार करे कि उसने ये कत्ल नहीं किया। जो शवाहिद हमारे पास है वो शवाहिद चीख चीख कर कहेंगे कि अरमान कुरैशी के हाथ मुस्तफ़ा आमिर के खून से रंगे हुए हैं, मुस्तफ़ा आमिर के खून से रंगे हुए हैं अरमान कुरैशी के हाथ और ख़ुद मुल्ज़िम शिराज के हाथ। मुल्ज़िम मकतूल चीखता रहा, चिल्लाता रहा, इन पर कोई असर नहीं हुआ, दोनों कह के लगाते रहे। मकतूल की बेबसी को देखकर, जब मट्टी का पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगाती, ये मंज़र वो देखते रहे। तफ्तीशी अफसरों को कहना है कि हमारे पास बहुत सारी वीडियोस हैं जिसके ज़रिए जो है, अगर उसका फोरेंसिक भी हम करवा चुके हैं, और उसके ज़रिए जो है दोनों का जुर्म जो है वो साफ तौर पर साबित हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो दोनों का बचना जो है वो किसी भी सूरत में जो है वो मुमकिन नहीं है। तो तफ्तीश जो है वो अब दावा ये भी किया गया कि 1 हफ्ते में जो है इस मुस्तफ़ा आमिर के अगवा कत्ल केस का जो है वो चालान कोर्ट में जमा कर दिया जाएगा, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई और दूसरी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो बर्क रफ्तारी से शुरू कर दी जाएगी, और 6 से 8 महीने में जो है इस हाई प्रोफाइल केस का अदालती फ़ैसला सामने आ जाएगा। और यकीनन इस केस में पुलिस को जो है, पुलिस सुरखरू होगी, पुलिस को कामयाबी होगी, और मुल्ज़िमान जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुंचा दिए जाएंगे। ये कहना है ख़ुद तफ्तीशी अफसरों का। तो अब पुलिस ने जो है इसमें वो आला ज़रब जो है वो भी बरामद कर लिया है, और दूसरी भी चीज़ें जो है वो पुलिस के पास है, और पुलिस जो है वो इसमें अब अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर चुकी है। कुछ पुलिस वालों के नाम आए हैं ख़ुद मुल्ज़िम अरमान कुरैशी के सहूलत कारी के हवाले से। तो ये था आज का प्रोग्राम, कैसा लगा अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर हमारी इन इतलाआत से जो कि पुजारन जी ने भिजवाई है किसी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो मुल्ज़िमान की तरफ से, मकतूल की तरफ से, पुलिस की तरफ से, तो वो जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर सकते हैं। अपने ख़यालात, अपने एहसासात, अपने जज्बात जो है वो वॉइस मैसेज के ज़रिए, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए मुझ तक, मेरे नुमाइंदा ख़ुसूसी तक पहुंचा सकते हैं। हमारे राब्ते का नंबर इस वक्त नाज़रीन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें इस पर आप भिजवा सकते हैं। आपका मुवाक़िफ़ मन व अन जो है वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।